کی بخشش کے لیے پڑھ لیں. اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصحبہ المنتجبین. اما بعد فقد قال الامام الحسین علیہ السلام: موت فی عز خیر من حیات فی ذل. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. محترم سامعین، امام حسین علیہ السلام کا یہ بھی ایک آفاقی جملہ ہے جس میں آپ نے پوری کائنات کے زندہ ضمیر لوگوں کو، مردہ ضمیر نہیں، پوری کائنات کے زندہ ضمیر لوگوں کو ایک پیغام دیا، اور وہ پیغام آفاقی پیغام ہے جو کہ قیامت تک جائے گا. آپ نے فرمایا: موت فی عز خیر من حیات فی ذل. عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے. یاد رکھنا اس کو. یہ پیغام جیسا ہم کہہ دیتے ہیں نا آپس میں کہ بھئی ارے کیوں ذلت کی زندگی گزار رہے ہو بھائی، اس لیے کہ عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان عزت کی موت مر رہا ہے تو اس زندگی سے بہتر ہے کہ جو ذلت کی گزار رہا ہے. آج جس طریقے سے قرآن قیامت تک جائے گا، اسی طریقے سے اہل بیت علیہم السلام کے یہ اقوال یہ بھی قیامت تک جائیں گے، اس لیے کہ ان کے کارنامے، ان کے اقوال، ان کی گفتگو قرآن کے خلاف نہیں ہے. اچھا، اس کا سبب بھی ہے. اگر قرآن قیامت تک جائے گا تو پھر یہ بھی قیامت تک جائیں گے، اس لیے کہ اگر کوئی قرآن کی حفاظت کرنے والا ہے تو وہ صرف اہل بیت علیہم السلام کا گھرانہ ہے. تو یہ تو عقل میں آتی ہی نہیں ہے بات کہ قرآن تو قیامت تک چلے اور زندہ رہے، مگر اہل بیت علیہم السلام جو قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں وہ قیامت تک نہ جائیں، وہ بھی قیامت تک جائیں گے. ایک صلوات پڑھیے محمد والم. ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے ذریعے سے ہمیں بہت سے درس دیے، اور وہ درس کل جو میں نے بیان کیا تھا، آخری گفتگو یہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے ذریعے سے ہمیں ایک جرأت دی کہ ظالم کے مقابلے پہ کس طرح کھڑا ہوا جائے. اور یاد رکھیں یہ جرأت صرف شیعوں کو نہیں دی، اس لیے کہ کربلا شیعوں کی میراث نہیں ہے. بہت توجہ کے ساتھ سننا اس بات کو. کربلا شیعوں ہی کی میراث نہیں ہے، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام صرف شیعوں کے نہیں ہیں. امام حسین علیہ السلام ہر اس انسان کے ہیں کہ جس کے اندر انسانیت پائی جاتی ہے. امام حسین علیہ السلام ہر اس انسان کے ہیں جس کا ضمیر زندہ ہے. امام حسین علیہ السلام ہر اس انسان کے لیے ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کی پیروی کرتا ہے، امام حسین علیہ السلام کے کردار سے اپنے کردار کو ملا کے چلتا ہے. امام حسین ان سب کے ہیں. لہٰذا کربلا کی جنگ عام جنگوں کے جیسی نہیں ہے. کربلا کی جنگ بھی خود آفاقی جنگ ہے. کربلا کی جنگ نے جہاں ہمیں یہ درس دیا کہ ظالم کے مقابلے پہ کھڑے ہو جاؤ، اور آج ہمارے درمیان میں بھی یہ ہم بھول جاتے ہیں چیزوں کو، مگر کربلا سے ہم نے یہ بھی لیا کہ امام حسین علیہ السلام کا مدینہ رہ کے اپنے حق کو نہ لینا اور اپنا حق نہ ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ ظالم حکومتیں حق دیتی نہیں ہیں، ان سے حق چھینا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. حق دیتا کوئی نہیں ہے، حق لیا جاتا ہے اور چھینا جاتا ہے. یاد رہے، اگر آپ کا کسی کے اوپر حق
پایا جاتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ میرا حق فلاں انسان کے اوپر، حق کا نہ مانگنا بھی یہ بھی ظلم ہے۔ اگر آپ اپنا حق نہیں لے سکتے کسی سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ظلم کر رہے۔ ایک دفعہ مانگ کے تو دیکھیے، ایک دفعہ طلب کر کے تو دیکھیے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس سیرت پہ عمل کیا کہ جو ان کی والدہ نے مدینے ہی میں قائم کی تھی۔ سیرت کیا تھی؟ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، آپ کو یہ علم تھا کہ اگر میں دربار خلافت میں جاؤں گی تو مجھے حق نہیں دیا جائے گا، یہ تو تھا، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ اگر میں دربار خلافت میں چلی بھی گئی تو وہ مجھے حق دیں گے نہیں، لیکن آپ پھر بھی دربار خلافت میں گئیں، کیوں؟ معلوم تھا کہ نہیں ملے گا، لیکن پھر بھی پہنچی، کیوں؟ اس لیے کہ اپنے حق کا مطالبہ نہ کرنا بھی یہ بھی تو ایک ظلم ہے اپنے اوپر۔ تو امام حسین علیہ السلام نے ہمیں یہ بھی درس دیا، اور میں نے کل یہ بھی بیان کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے ایک جرأت پیدا کی عورتوں کے اندر، بچوں کے اندر۔ یہ تو کہا کہ تماچے نہ مارے، یہ نہیں کہا کہ ہمیں ان سے ڈر لگ رہا ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کربلا کے بعد جناب امام سجاد سے یہ نہیں کہا کہ بھیا بیٹا سجاد مجھے ڈر لگ رہا ہے، نہیں، بلکہ آپ ہمیشہ جرأت مندی کے ساتھ رہیں۔ آپ نے دربار خلافت اور دربار یزید میں جا کے بھی اعلان کیا، اور میں نے کل عرض کیا تھا کہ جہاں یہ کہا جائے کہ اے امیر المومنین، اور پھر عصر کی نماز ظہر کی نماز بھی اسی کے پیچھے پڑھ رہے۔ اب مجھے ایک بات تو بتائیے، نبی کے نواسے کو قتل کر دیا اور پھر نماز اسی کے پیچھے پڑھ رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ سارے کارنامے غلط جتنے بھی تھے سب دیکھے، اس کے پیچھے پھر بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تاریخ نے اپنے آپ کو آج بھی دہرایا ہے، آج بھی تاریخ دہرا رہی ہے اپنے آپ کو کہ ایسے لوگ قیامت تک آئیں گے۔ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کی یہ جنگ قیامت تک جائے گی۔ جہاں جہاں حسینی فکر ہوگی وہاں کربلا ہے، اور جہاں یزیدی فکر ہوگی وہاں بھی کربلا ہے۔ اس لیے کہ کربلا میں دو ہی تو کردار تھے، ایک کردار حق پہ تھا، ایک کردار باطل پہ تھا، ایک شر پسند تھا، ایک خیر کا ماننے والا اور خیر کو پسند کرنے والا تھا، یہی تو تھا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے، اور آج ایک پیغام لے کے جائیے گا آپ چاہے جیسی زندگی گزاریے، مگر اپنی زندگی میں دو چیزوں کو اتار لیجئے۔ ایک، یا تو زندگی حسینی بن کے گزاریے، توجہ کرنا اس جملے پر میرے، یا تو زندگی حسینی بن کے گزاریے یا پھر زندگی زینبی بن کے گزاریے۔ اسے سمجھا دوں گا میں۔ آج آپ اس مجلس سے ایک پیغام لے کے اٹھیں۔ کیا ہے پیغام؟ امام حسین علیہ السلام اور کربلا نے ہمیں یہ بھی درس دیا کہ اگر آپ کربلا کے ماننے والے ہیں، کربلا کے چاہنے والے ہیں، تو یا تو حسینی بنو یا پھر زینبی بنو۔ دونوں کے کردار میں کوئی فرق کہاں۔ حسینی بننے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ وقت اگر آ جائے تو اپنی قربانی پیش کر دو، اور جناب زینبی بننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر قربانی نہیں پیش کر سکتے، کوئی مجبوری ہے، پریشانیاں ہیں، نہیں پیش کر رہے ہیں، تو آپ کم سے کم زینبی بنیں، یعنی امام حسین علیہ السلام کا پیغام عام کریں۔ توجہ کریں اس جملے پر، یا تو حسینی بنیے، قربانی پیش کیجئے، یا پھر زینبی بنیے، امام حسین علیہ السلام کا پیغام عام کیجئے۔ جناب زینب نے کربلا کے بعد وہ کام کیا جو آج میڈیا نہیں کر سکتی۔ اگر جناب زینب کو اور امام سجاد کو، مخدرات عصمت و طہارت کو، اگر یزید کربلا سے مدینہ بھیج دیتا تو آپ مجھے بتائیے جہاں جہاں یہ قافلہ پہنچا ہے کیا امام حسین علیہ السلام کا پیغام عام ہوتا؟ امام حسین علیہ السلام کا پیغام اگر عام کیا ہے کسی نے تو وہ جناب زینب نے، اور وہ کام کیا جو آج میڈیا نہیں کر سکتی۔ لہٰذا آج آپ اس فرش عزا سے عہد کر کے اٹھیے کہ ہم یا تو حسینی بنیں گے یا پھر زینبی بنیں گے، اور اگر دونوں بن جائیں، حسینی بھی اور زینبی بھی، تو یہ ہے نور علی نور،
ایک شمع جلی تھی، اس کے مقابلے پہ ایک شمع اور جلا دی، دوسری شمع اور جلا دی، تیسری شمع اور جلا دی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نور میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو یا تو حسینی یا پھر زینبی، اور اگر دونوں بن جائیں، آپ حسینی بھی بن گئے، آپ زینبی بھی بن گئے، آپ نے حسین کا کردار بھی نبھایا، آپ نے جناب زینب سلام اللہ علیہا کا کردار بھی نبھایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مکمل طور پر کربلا کو سمجھ گئے۔ جو لوگ کربلا کو سمجھ نہیں سکتے، لاکھ آنسو بہائیں، انہیں کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایک انسان اگر چوراہے پہ کھڑا ہو جائے اور اسے کوئی مار دے یا اسے پریشان کر دے، یا کوئی بچہ چوراہے پہ رو رہا ہو اور اسے دیکھ کے آپ رونے لگیں، تو آپ مجھے بتائیے، صحیح ہے انسانیت کے اعتبار سے آپ نے بہت اچھا کام کیا، مگر آپ کو معرفت نہیں تھی یہ بچہ کون ہے، یہ انسان جسے مارا جا رہا ہے یہ کون ہے۔ مگر اس کی اگر معرفت حاصل ہو جائے، معرفت کے بعد اگر یہ کام کیا جائے، اب معرفت کیسے حاصل ہو؟ یاد رکھیے گا، جن لوگوں کو کربلا کی معرفت حاصل ہو گئی تھی، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان یا عیسائی ہو یا پھر یہودی، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا صحیح، اگر اسے کربلا کی معرفت تھی تو اس نے وہ کام کر دکھایا کہ جو کربلا والوں نے کام انجام دیا تھا۔ آ جائیں آپ حکومتوں کو دیکھیں، آج جو حکومتیں ظالم کے مقابلے پہ کھڑی ہیں، مجھے بتائیے کیا وہ کربلا کو پڑھنے کے بعد ان کے مقابلے پہ نہیں کھڑے ہیں؟ جی ہاں، کربلا کو سمجھنے اور پڑھنے کے بعد ہی ان کے مقابلے پہ کھڑے ہیں۔ آئیے نائجیریا، ابھی تو ایک حادثہ ہوا، خون مانگتی ہے کربلا، خون، کربلا نے خون دیا ہے، اور امام خمینی نے بیان بھی کیا کہ کربلا کی جنگ وہ ہے کہ جس میں خون کو تلوار پر فتح حاصل ہوئی۔ کسی جنگ میں ایسا کوئی قانون نہیں تھا، وہاں تو یہ ہوتا تھا کہ جس نے سر کاٹ دیا وہ کامیاب اور جیت گیا، جس نے سر دے دیا وہ ہار گیا، یہی تو تھا جنگوں میں۔ مگر کربلا کی ایک ایسی انوکھی جنگ تھی جس نے ہمیں یہ درس دیا کہ کربلا خون دے رہی ہے، اسے فتح حاصل ہوئی تلوار کے اوپر۔ آپ جہاں جہاں بھی، چاہے وہ یمن ہو یا سیریا ہو یا لبنان ہو، عراق ہو، اس کے علاوہ اور دوسرے ممالک جو بھی دشمنوں کے مقابلے پہ کھڑے ہیں، ان کی سیرت کو پڑھیے آپ، ان کی سیرت کربلا کے کردار اور سیرت سے جدا نہیں ہے۔ اس لیے کہ کوئی بھی انقلاب اگر لانا چاہتا ہے اور کامیاب کرنا چاہتا ہے تو کربلا کو پڑھے بغیر انقلاب لا نہیں سکتا۔ اگر کوئی انسان اپنے اندر انقلاب لے آئے، میں یہ نہیں کہتا کسی حکومت میں انقلاب لے آنا، ایسا نہیں ہے کہ آپ حکومتوں میں انقلاب لے کے آئیں، نہیں، اگر آپ اپنے اندر، اپنے کردار، اپنے ضمیر میں انقلاب پیدا کر لیں کربلا کو دیکھ کر، تو آپ کامیاب ہیں، آپ حسینی ہیں، آپ زینبی ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ تو امام کا یہ فرمانا کہ موت عزت کی بہتر ہے ذلت کی زندگی سے، اور امام نے یہ فرمایا تھا ہیہات من الذلہ، ذلت تو ہم سے بہت دور ہے، ذلت سے ہم کراہیت کرتے ہیں، اس لیے کہ ذلت نہ ہمارے نانا نے دیکھی، نہ ہمارے بابا نے دیکھی، نہ میرے بھائی حسن نے دیکھی، اور یہی وجہ ہے۔ مختصر صحیح، مگر کربلا میں امام کے ساتھ ایسے جانباز سپاہی موجود تھے کہ جنہوں نے یہ اعلان کیا کہ کربلا تمہیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو کس طریقے سے عاشور کے لیے تیار کر رہی ہیں۔ بس میں نے اپنے بیان کو ختم کیا عزیزو، دو چار جملے مصائب کے۔ پروردگار ہم لوگوں سے اس عزا کو قبول فرمائے اور آپ کے آنسوؤں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عطا فرمائے، اس لیے کہ آج ماہ محرم کی 6 تاریخ ہے۔ 6 تاریخ بہت سی جگہوں پر جناب علی اصغر سے بھی مخصوص ہے، بعض جگہوں پہ پڑھا جاتا ہے مسائل، لیکن عزیزو میں امام حسین علیہ السلام کے ایک جانباز سپاہی کہ جو اسلام مذہب سے تعلق نہیں رکھتے تھے، زہیر ابن قین، بس 2 جملے زہیر ابن قین کے لیے۔ زہیر ابن قین جہاں جہاں امام حسین علیہ السلام
اپنے خیمے لگا رہے تھے مکہ کے بعد، اس سے کہیں دور جا کر زہیر ابن قین خیمے لگا رہے تھے، ان کے ساتھ ان کے غلام بھی تھے، کنیزیں بھی تھیں۔ عزیزو کس طریقے سے جان دی ہے اہل بیت علیہم السلام کے اوپر، کس طریقے سے نثار ہوئے ہیں امام حسین علیہ السلام کے اوپر۔ زہیر ابن قین ایک موقع ایسا آیا کہ جہاں پر امام حسین علیہ السلام کے خیمے اور زہیر ابن قین کے خیمے میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اکبر کو بھیجا، اور بھیجنے کے بعد ایک جملہ کہلایا کہ جاؤ اے علی اکبر، زہیر ابن قین سے یہ کہہ دینا۔ اور میں نے ابھی آپ لوگوں سے عرض کیا کہ زہیر ابن قین عثمانی المذہب تھے، ہاں یاد رکھیے گا اس بات کو۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اکبر کو بھیجا، اور بھیجنے کے بعد ایک جملہ جناب علی اکبر نے جا کے کہا، اے زہیر آپ کو میرے بابا حسین بلا رہے ہیں۔ زہیر نے کچھ تھوڑا سوچا، توقف کیا، سوچنے کے بعد جناب زہیر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے، اس لیے کہ کسی کی جرأت نہ تھی، کسی کی طاقت اور ہمت نہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام بلائیں اور نہ آئے، اس لیے کہ وہ تو فخر محسوس کرے گا جسے حسین بلا لیں، وہ فخر محسوس کرے گا جسے حسین طلب کر لیں، وہ فخر محسوس کرے گا جسے حسین اپنی بارگاہ میں جگہ دے دیں۔ اور ہم بھی فخر محسوس کریں گے اگر امام حسین علیہ السلام اس وبا کے بعد ہمیں کربلا بلا لیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اس سلسلے سے۔ زہیر امام کی خدمت میں پہنچے، پہنچنے کے بعد کچھ گفتگو ہوئی، گفتگو کے بعد ایک مرتبہ زہیر خیمے میں آئے، آنے کے بعد اپنی کنیزوں کو بلایا، غلاموں کو بلایا، اپنی بیوی کو سامنے بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد ایک جملہ کہا، زوجائے محترمہ آج ہم نے آپ کو آزاد کیا، اے غلاموں آج ہم نے تمہیں بھی آزاد کیا، اے کنیزوں تمہیں بھی آزاد کر دیا، اور جو مال اور جو دولت جو اثاثہ میرے پاس موجود ہے وہ آپس میں تقسیم کر لو۔ عزیزو جناب زہیر نے بھی ایک بات ہمارے لوگوں کے درمیان اور ہمیں ایک پیغام دے دیا کہ دیکھو اگر کسی کو حسین مل جائے، اگر کسی کو یہ دروازہ مل جائے، اگر کسی کو یہ در مل جائے تو پھر اسے مال کی ضرورت نہیں ہے، اسے جائیداد کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ حسین سے بڑی جائیداد کیا ہوگی، حسین سے بڑی سرکار کیا ہوگی، حسین سے بڑا دروازہ کیا ہوگا۔ یہ دربار تو ایسا ہے جس نے دنیا کو دیا ہے، دنیا کو عطا کیا ہے۔ ارے جو غیروں کو دے دیتا ہے وہ اپنوں کو نہ دے۔ ایک مرتبہ بیوی نے معلوم کیا، زہیر تمہیں کیا ہو گیا، تم تو خیمے بھی حسین کے خیمے سے دور لگا رہے تھے، مگر اب کیا ہوا؟ کہا بس میں نے جو ملاقات کی ہے حسین سے، میں نے ایک چیز محسوس کی کہ میرا آقا حسین نرغہ اعداء میں گر گیا ہے، اسے آج میری ضرورت ہے۔ اسے آج میری ضرورت ہے، حسین نرغہ اعداء میں گر چکا ہے، مجھے ضرورت ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے آپ جائیے، مگر ایک مرتبہ زہیر پہنچے، پہنچنے کے بعد جناب زہیر نے امام حسین علیہ السلام سے جنگ کی اجازت طلب کی، اور اجازت طلب کرنے کے بعد ایک مرتبہ میدان میں پہنچے۔ میدان میں پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ وہ شجاعت کے جوہر دکھائے کہ دشمن دیکھتا رہ گیا۔ ایک مرتبہ قتل و غارت کے بعد امام حسین علیہ السلام نے ایک آواز سنی، اے میرے آقا میری مدد کیجیے۔ جناب زہیر پہ گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، زین فرس سے زمین پہ تشریف لائے، لیکن ایک مرتبہ واقعاً آپ گریہ کریں گے اس جملے پر، بیوی نے جب عاشور تمام ہو گئی ایک مرتبہ اپنے غلام سے کہا، غلام یہ کفن ہاتھ میں لو اور جاؤ میدان کربلا میں چلے جاؤ۔ دیکھیں حسین کو جاننے والے بہت ہیں، حسین کے ماننے والے بہت ہیں، حسین کے چاہنے والے بہت ہیں، اس لیے کہ حسین کا نانا خاتم الانبیاء تھا، حسین کی ماں فاطمہ زہرا تھی، حسین کے بابا علی تھے۔ ارے انہیں تو کوئی بھی کفن دے دے گا، میں کہوں گا اے زہیر قین کی زوجائے محترمہ، ارے آگے کربلا دیکھ تو لو حسین کو کس نے کفن دیا۔ ایک مرتبہ غلام کفن لے کے گیا، لے جانے کے بعد واپس آیا،
آنے کے بعد ایک مرتبہ زہر خین کی زوجہ نے پوچھا ارے تجھے کفن دے کے بھیجا تھا، تو نے اپنے آقا کو کفن کیوں نہ دیا؟ ارے حسین کو کفن دینے والے تو بہت تھے۔ ایک مرتبہ زہر خین کے اس غلام نے اپنی شہزادی سے عرض کی اے شہزادی، ارے میں کفن ایک لے کے گیا تھا لیکن میں نے کربلا کے میدان میں دیکھا خود حسین بھی بے گور و کفن پڑا ہے، علی اکبر بھی بے گور و کفن ہے، عباس کے شانے کٹے ہوئے وہ بھی بے گور و کفن ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ اللہم انی اسألک بحق فاطمة وابیہا وبالہا وبنیہا وسر المستودع فیہا، اللہم انی اسألک بحق محمدیت المحمود وعلویت العالیہ وفاطمیت البیضاء۔ پروردگارا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، پالنے والے ان آنسوؤں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عطا فرما، پالنے والے ہماری پریشانیوں کو دور فرما، پالنے والے جہاں بھی مومنین زندگی گزار رہے ہیں اس مہاماری سے انہیں محفوظ فرما، پالنے والے جلد از جلد اسے مومنین سے دور فرما، اے پروردگار اس کو بالکل نیست و نابود فرما، پالنے والے پرچم اسلام کو بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگوں فرما، اے پروردگار علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی فرما، مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی فرما، انہیں طولانی عمر عطا فرما، جوانوں کی جوانی کو سلامت فرما، بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما، پروردگار مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، اے پروردگار جہاں بھی مومنین زندگی گزار رہے ہیں پالنے والے انہیں صحت و سلامتی عطا فرما، ہمارے درمیان اور خاص طور پہ ہمارے بھائی حسن اختر کی بھی بیٹی بیمار ہے، پروردگار تجھے امام زین العابدین علیہ السلام کی بیماری کا واسطہ، اے پروردگار جناب سیدہ کے شکستہ پہلو کا واسطہ، اے پروردگار جناب سکینہ کی تمنا کا واسطہ اسے جلد از جلد صحت کاملہ عطا فرما، اے پروردگار ہمارے درمیان جو بھی پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور فرما، پروردگارا ہمارے درمیان یا جہاں بھی ہمارا کوئی رشتہ دار بیمار ہے اسے مکمل صحت عطا فرما، پروردگارہ قائد ثورہ اسلامیہ و مقاومہ اسلامیہ کی حفاظت فرما، اے پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔